بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ بعد میں وزن دو چیزوں کی وجہ سے ہوتا ہے، یا قول کی وجہ سے یا قائل کی وجہ سے۔ ایک بات تو یہ کہ آدمی کسی کے قول کو دیکھ کر قائل کا اندازہ کرتا ہے کہ کس مقام کا ہے، دوسرا قائل کو دیکھتا ہے کہ کہا کس نے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کا فرمایا تو کافروں کو انہونی بات لگی۔ وہ جس کی تکذیب پر تلے ہوئے تھے، بات سن کر قبول کرنے کی بجائے اس کو دلیل بنا دیا تکذیب قائل کا، اور بہت خوش ہوئے۔ اگرچہ ابو جہل اور سلاطین قریش نے بلا واسطہ خبر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سنی، لیکن اس خبر کے منکر ہو گئے، اور جب صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے پاس جا کر کہا کہ کوئی شخص یہ کہے میں ایک رات میں بیت المقدس سے ہو کر آیا ہوں، جہاں پہنچنے کے لیے 6 ماہ لگتے ہیں، اس کے بارے میں کیا کہو گے؟ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سوچ کر فرمایا کہ بات مشکل ہے، لیکن یہ بتاؤ کہ کہا کس نے؟ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی نظر قول پر نہیں گئی، قائل پر گئی، چونکہ قائل پر اعتماد تھا۔ اس اعتماد کو مد نظر رکھا فرمایا کہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے تو سچ ہے۔ ایک ہی بات تھی جس کو سن کر ایک نے ابو جہل کا خطاب پایا اور ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ تصدیق کی اور صدیق کا لقب پایا۔ لہذا قول کا اندازہ قائل کے ذریعے سے کیا جاتا ہے۔ اسی لیے فرمایا کہ دین کے بارے میں نئی بات سامنے آئے تو یہ دیکھو کہ کس نے کہا ہے۔ اگر کہنے والا معروف عالم ہے اور اہل سنت والجماعت کے عقائد میں سے اس کے عقیدہ رکھتا ہے تو اس کی بات کو قبول کر لو، جھٹلاؤ مت، بلکہ موقوف رکھو، جب تحقیق ہو جائے تو پھر اس کو ضرور مان لو۔ اور اگر ایسا شخص بات کرے جس کا دین علماً اور عملاً ٹھیک نہیں، دو جملے ہیں، ایسا شخص دین کی بات کرے جس کا دین علماً اور عملاً ٹھیک نہیں، داڑھی منڈا ہے، ٹائی لگاتا ہے، فاسق ہے، اس کا عمل اور شجرہ نسب معلوم نہیں، اس کی بات کو رد کر دو۔ اس لیے کہ ہمیں تعلیم نبوی یہ ہے کہ ہم اپنی عقل سے زیادہ نقل پر اعتماد کریں۔